سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. صدق الله العلي العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معزز اور محترم لائق صد احترام صد تکریم سامعین گرامی قدر، سب سے پہلے تو میں ہمارے محترم بھائی جناب صلاح الدین رضوان صاحب پاشا بھائی کے انتقال پر جملہ اہل خانہ سے اظہار تعزیت کرتا ہوں، ان کے جملہ برادران سے، دیگر متعلقین سے. اللہ تعالیٰ سب کو صبر عطا فرمائے اور پاشا بھائی کے درجات میں مزید بلندیاں عطا فرمائے. آج کی یہ نشست انہی کے یاد میں اور انہیں ثواب ایصال کرنے کی نیت سے انعقاد پذیر ہے. صاحبان ایمان کا کوئی بھی مکتبہ فکر، کسی بھی اسکول آف تھاٹ کا فرد ہو، ایصال ثواب پر کسی کا کوئی اعتراض نہیں ہے. نفس ایصال ثواب پر سب کا اتفاق ہے. ایصال ثواب کی حقیقت، اس کا جو اصل ہے، اس کا جو ایسنس ہے، اس سے کسی کو اختلاف نہ. آپ کو کوئی بھی کلمہ گو مسلمان ایسا نظر نہیں آئے گا کہ جو یہ کہتا ہو کہ ایصال ثواب نہ کرو. بے شک اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ ایصال ثواب کی حقیقت ہے. اختلاف کہاں ہے؟ کیا ثواب ایصال کیا جائے، کب کیا جائے اور کیسے کیسے. نفس ایصال ثواب پر کسی کا اختلاف نہیں. تو اس وجہ سے ہم اس انداز اور اس طریقے کو اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے اس ایصال ثواب کی اصل روح بھی ہمیں حاصل ہو جائے اور اس کے زیادہ سے زیادہ فوائد اور زیادہ سے زیادہ اثرات و ثمرات مرحومین کو نصیب اور میسر ہو جائیں. دنیا سے جانے والے کے لیے جو دعا کا کرنا ہے، یہ دعا کا کرنا اصلاً ایصال ثواب ہے. ہم اپنی نماز کی ادائیگی کے بعد جب یہ کلمات اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں کہ اے اللہ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما، تو یہ ایصال ثواب ہے. اور اس کی جو اصل ہے، اس کی جو بنیاد ہے، وہ 28ویں پارے میں سورہ حشر کی یہ آیت مبارکہ ہے، جس کا جز میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، جس میں فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو ان کے بعد آئیں گے اور وہ کہیں گے کیا، یقولون، وہ کیا کہیں گے، ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، وَلِإِخْوَانِنَا، اور ہمارے بھائیوں کی مغفرت فرما، الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، کہ جو ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے. یعنی ایک ایسا کلیئر اور اتنا واضح حکم ہے قرآن کا. اسی وجہ سے تمہیدی طور پر میں نے یہ بات عرض کی کہ نفس ایصال ثواب پر کوئی اختلاف نہیں کرتا. سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، اور اس کی جو اصل ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ ہے. اور اس کا سب سے بہترین انداز اور بہترین جو طریقہ ہے وہ دعا ہے. اور اس دعا میں آپ دیکھیے کہ جو کلمات ہیں وہ کلمات خالصتاً ہمیں اسی جانب توجہ دلا رہے ہیں. دیکھیے یہاں جمع کا صیغہ 2 دفعہ استعمال ہوا.
ایک تو جب اپنے لیے مغفرت کی دعا مانگی تو کہا ربنا، اے ہمارے رب، ربی نہیں، اے میرے رب نہیں، ربنا اے ہمارے رب، اغفر لنا، ہماری مغفرت، میری نہیں، ہماری مغفرت۔ یہ اجتماعیت کی جانب اشارہ ہے، یعنی جو اجتماعی دعا کی جاتی ہے یہ اس کی جانب اشارہ ہے کہ بندہ اپنے لیے جب مانگ رہا ہوتا ہے تو اس میں صرف اپنی ذات کو مقدم نہیں رکھتا بلکہ اپنی ذات کے ساتھ دیگر لوگوں کو بھی داخل اور شامل کرتا ہے۔ اور پھر آگے بھی دیکھیے کہ ولی اخواننا، اور ہمارے وہ بھائی الذین سبقونا بالایمان، جو ہم سے ایمان کی حالت میں جانے میں، یعنی اگلے سفر میں سبقت لے گئے، ہم سے سبقت لے گئے، ایمان کی حالت میں وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ یہاں صوفیاء نے ایک نکتہ ذکر دیا، کاش کہ وہ ہمیں سمجھ آ جائے اور ہم جو طویل زندگی مانگتے ہیں شاید اس کی طلب کچھ کم ہو جائے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ یہ جو سبقونا کے الفاظ ہیں اور پھر اس کے بعد جو بالایمان کی قید ہے، فرمایا کہ اس کا ترجمہ یوں کیا جائے کہ ہمارے وہ بھائی الذین سبقونا بالایمان، جو ایمان کو سلامت لے جانے میں ہم سے جیت گئے، جو ایمان کو سلامت لے جانے میں ہم سے وہ جیت گئے، یعنی ہم سے سبقت لے گئے، ہم سے پہل کر گئے، ہم سے سبقت لے جا کر پہلے روانہ ہو گئے اور یہ دنیا والوں کو بتا گئے کہ ہم کامیاب زندگی گزار گئے، اس لیے کہ جب ہمارا خاتمہ ہوا تو وہ ایمان کی حالت۔ اسی وجہ سے آپ اگر محتاط بزرگوں اور علماء کی دعا سنیں گے تو ان دعاؤں میں آپ کو اس جملے میں بہت احتیاط نظر آتی ہے کہ وہ صرف طویل عمر نہیں مانگتے بلکہ وہ کہتے ہیں مولا ہمیں عمل کے ساتھ طویل زندگی، وگرنہ اگر عمل کے بغیر طویل زندگی ہے تو وہ تو صرف نامہ اعمال کو گناہوں سے بھرنے کا ہی ذریعہ اور سبب ہے۔ اس نے فرمایا کہ زندگی اگرچہ مختصر ہو لیکن عمل کی خوشبو سے اتنی معطر ہو کہ جب آپ دنیا سے چلے جائیں تو آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کے کردار کی خوشبو اور مہک لوگوں کو مہکار عطا کرتی رہے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مدینہ طیبہ میں ایک وبا پھیلی، اس میں بہت ساری اموات ہوئی۔ روایت کرنے والے جناب اسود ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم تعزیت کرنے اور حال احوال لینے کے لیے مدینہ طیبہ گئے، تو کہا کہ ہم حضرت عمر فاروق کے پاس بیٹھے تھے تو ایک جنازہ گزرا، تو لوگ اس جنازے کی تعریف کر رہے تھے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ واجب کہا کہ کچھ لمحات بعد ایک اور جنازہ گزرا تو لوگ اس کی برائی بیان کرتے، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زبان سے کہا وجبت کہ واجب۔ اسود کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے دریافت کیا کہ جس کی تعریف ہو رہی تھی اس کے لیے بھی آپ نے کہا کہ واجب، جس کی برائی بیان ہو رہی تھی جنازے کی اس کے لیے بھی آپ نے کہا واجب، کیا واجب؟ فرمایا کہ جس کو، عمر فاروق کہتے ہیں کہ جو میں نے کہا میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، یہی کیفیت حضور کے سامنے ہوئی تھی کہ ایک جنازہ گزرا اس کی تعریف بیان ہوئی تو حضور نے وجبت فرمایا، پھر ایک موقع پر جنازہ گزرا اس کی برائی بیان تو حضور نے وجبت فرمایا۔ تو جیسے تم نے مجھ سے پوچھا تو ہم نے بھی حضور سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ کیا واجب ہے؟ فرمایا میں تمہیں وہی بات ذکر کرتا ہوں جو رسول کائنات نے بتائی۔ فرمایا کہ جس کی اچھائی بیان ہوئی اللہ رب العزت نے ایک صاحب ایمان کی گواہی کو اس جنازے کے حق میں قبول فرما کر کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اچھا ہے، رب نے اسے اچھا تصور کر کے اس پر جنت کو واجب کر دیا۔ اور فرمایا کہ جس کی برائی بیان ہوئی تو اللہ رب العزت نے لوگوں کی زبان ہی کی گواہی کو قبول کر کے اس پر جہنم کو واجب کر دیا۔ اور پھر آگے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ جو شخص دنیا سے جاتا ہے اس دنیا سے جانے کے بعد اگر 3 لوگ
اگر تین لوگ اس کی اچھائی کو بیان کریں تو اللہ رب العزت اس گواہی کو قبول کرتے ہوئے اس جانے والے کی مغفرت فرما دے. عمر فاروق کہتے ہیں کہ ہم نے حضور سے دریافت کیا یا رسول اللہ اگر اچھا کہنے والے تین لوگ نہ ہوں صرف دو لوگ تو پھر کریم لجپال آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب ذوالجلال دو کی گواہی کو بھی قبول فرما کر اس بندے کی مغفرت فرما دے. اور اگلی بات ہمارے لیے اصلاح احوال کے لیے بڑی ضروری ہے. عمر فاروق کہتے ہیں کہ ایک کے بارے میں پوچھتے ہوئے ہمیں حیا آئی کہ صاحب ایمان کو کم از کم ایسا تو دنیا سے ضرور جانا چاہیے کہ کم از کم دو لوگ تو اس کو اچھا کہنے والے. فرمایا کہ ایک کے بارے میں سوال کرتے ہوئے ہمیں حیا آئی کہ کہیں حضور برا نہ محسوس کرے کہ تم اس حالت میں جاؤ کہ تمہیں ایک ہی بندہ اچھا کہنے والا ہو. تو ہم جتنے بھی افراد یہاں موجود ہیں اور اس کے علاوہ کتنے لوگ کہ جو پاشا بھائی سے وابستہ تھے, میری اگرچہ ان کے ساتھ زیادہ ملاقاتیں نہیں تھیں لیکن جو کم ملاقاتیں تھیں وہ اتنی محبت بھری ملاقاتیں کہ جس وقت ہمیں اطلاع ملی آپ کے وصال کی تو ایک دھچکا سا لگا, ایسے لگا کہ جیسے کوئی بہت قریبی اس دنیا سے چلا جائے. تو ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں حضور نے تو تین کے بارے میں خوشخبری دی. ہم سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ پاشا بھائی اچھے کردار کے نیک خصلت تھے, نیک عادت تھے, لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والے تھے اور سب سے بڑی بات کہ نرم دل تھے. اور اس نرم دلی کے اظہار اور اس کی گواہیاں آپ آزاد کے پاس بھی بہت ساری موجود ہیں. لہٰذا یہ جو اصال ثواب ہے اس کو کبھی اس اعتبار سے بھی دیکھنا چاہیے کہ کسی کو کہنا نہ پڑے کہ ہمارے فلاں کے لیے دعا کریں, یا اپنے لیے بھی کسی کو کہنا نہ پڑے کہ میری مغفرت کی دعا کریں. آپ کا کردار ہی اتنا خوبصورت ہونا چاہیے کہ کسی کو کہے بغیر لوگوں کی زبانوں سے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کے کلمات نکلیں. اس لیے میر نے کہا تھا کہ بار دنیا میں رہو غم زدہ یا شاد رہو, بار دنیا میں رہو غم زدہ یا شاد رہو, ایسا کچھ کر کے چلو یہاں کے بہت یاد رہو. اور وہ حقیقی یاد کیا ہے؟ اچھے لفظوں میں اچھے کلمات کے ساتھ اچھے اخلاق کا تذکرہ ہے. تو ہمیں اپنے کردار پر غور کرنا. دیکھیں آنے کے اعتبار سے, دنیا میں آنے کے اعتبار سے تو ترتیب ہے کہ باپ پہلے آئے گا اولاد بعد میں آئے گا, لیکن جانے کے جو اعتبار سے ترتیب نہیں. کبھی ماں باپ جو ہے وہ بستر پر ہوتے ہیں لیکن اولاد ان سے پہلے دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے. تو جانے کی ترتیب نہیں. اس پر علماء نے کلام کیا ہے, خاص طور پہ مناطقہ نے. یہ منطق پڑھنے والے جو بزرگ اور علماء ہوتے ہیں وہ قلبی اعتبار سے بہت نرم اور کمزور ہو جاتے ہیں. یعنی انہیں ہر چیز کو یعنی بہت ایکسٹریم تک سوچنے کی عادت سی پڑ جاتی ہے. جیسے مثال کے طور پر ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے جنہیں استاذ الکل فی الکل کہا جاتا ہے, جنہیں استاذ عطا محمد بدیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہا جاتا ہے. بدیال شریف کا نام آپ ہی سے معروف اور مشہور ہوا. علم منطق کے آپ امام کہلاتے ہیں, استاذ الکل کہلاتے ہیں, پنکھے کے نیچے نہیں بیٹھتے. تو آپ اس کی توجیہ اور وجہ یہ بیان کرتے تھے کہ پنکھا اتنا تیز گھومتا ہے, گرا تو میں بچوں گا. تو منطق پڑھنے والے افراد جو ہیں بہت ایکسٹریم تک سوچ رہے ہوتے ہیں, سمجھ رہے ہوتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اسی وجہ سے علم المنطق میں اس بات کی بحث کی گئی ہے چونکہ یہ ابدان کے ساتھ ساتھ اذہان کو ڈسکس کرتا ہے علم منطق. تو اس میں یہاں ڈسکس کیا گیا کہ بھائی کوئی دنیا میں آنے لگتا ہے تو 9 مہینے پہلے پتہ لگ جاتا ہے, آنے کی تیاری شروع ہو جاتی ہے. تو کسی کی فیئرویل کے لیے پہلے سے انتظام کیوں نہیں بتایا جاتا پہلے کہ بھائی یہ آیا تھا 9 مہینے پہلے پتہ چلا. اس سے پہلے جب شادی ہوتی ہے تبھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہاں بھائی جو طریقہ ہے دنیا میں آنے کا اس کا آغاز ہو گیا, ابتدا ہو گیا.
جانے کا کیوں نہیں ہے؟ تو فرمایا کہ انسان قلبی طور پر اتنا کمزور ہے کہ اگر اس کو پتا ہوگا کہ فلاں دن میری موت ہے، فرمایا کہ اپنے اس وقت آنے سے پہلے وہ دنیا سے چلے جائے، کیونکہ وہ اس خوف کو برداشت ہی نہیں کر سکتا، اس سوچ اور فکر کو اپنے دل میں جگہ دے ہی نہیں سکتا کہ وہ کاؤنٹنگ سٹارٹ کرے کہ میرے دنیا میں اتنے دن باقی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ رب ذوالجلال سے خاموشی کے ساتھ محتاجی سے پاک موت مانگو، تم دنیا سے جاؤ نہ تمہیں تکلیف ہو، تم دنیا سے جاؤ نہ تمہارے متعلقین کو تم سے کوئی خزر ہوتا ہو۔ بے شک سبحان اللہ۔ تو یہ بات ہمارے مد نظر رہنی چاہیے کہ یہ بھی اللہ کا ہم پر کرم اور انعام ہے کہ اس نے ہم سے موت کا وقت جو ہے وہ مخفی کر رکھا، اور اس موت کے وقت کو مخفی رکھنے کی دوسری جو لاجک اور دوسری جو توجہ ذکر کی گئی وہ یہ ذکر کی گئی کہ انسان جو ہے وہ ہمہ وقت اپنی موت کے لیے تیار ہے۔ ہمارے سامنے روز و شب ہم جنازوں کو کندھا دیتے ہیں۔ ایک وقت تھا ہم بچپن میں دیکھتے تھے کہ جناب کسی گھر میں میت ہوتی تھی تو اس گھر پر اس میت کے غم کے اثرات کئی کئی دن تک محسوس ہوتے ہیں، اور اب انسان جو ہے وہ مادیت پرستی میں اتنا مضبوط ہو گیا ہے کہ وہ اپنے ہی بھائی کو کندھا دے کر قبرستان لے کر جاتا ہے، اپنے ہی ہاتھ سے اس کو دفناتا ہے، اپنے ہی ہاتھ سے مٹی ڈالتا ہے قبر پر، اور اسی قبر پر کھڑے ہو کر اپنے کاروبار کی بات بھی کرتا ہے، جبکہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا یہ بھائی سب کچھ یہیں چھوڑ کر چلا جائے، لیکن چند لمحات میں گویا کہ کسی کی موت کو دیکھ کر ہمیں اپنی موت یاد نہیں آتی۔ تو اس لیے جو موت کو مخفی رکھا گیا اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ انسان ہم وقت اپنی موت کے لیے تیار ہے، اور اگر وہ تیار نہیں رہتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فطرت کے ساتھ کھیل رہا ہے، تو فطرت نے جو موت کو مخفی رکھا ہے اس لیے کہ اس کا ڈر رہتا ہے۔ تو اگر موت کا ڈر ہمارے دل سے نکلتا ہے تو ہم فطرت کے خلاف جائیں گے، اور جب فطرت کے خلاف جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ موت کا جب خوف نہیں ہوگا تو تب پھر عمل صالح کرنے کے اعتبار سے ہم میں کمزوری کرے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ اپنی موت کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ کسی نے پہلے جانا ہے، کسی نے بعد میں جانا ہے۔ آج ہم جتنے افراد بیٹھے ہیں نہ جانے اگلی ملاقات میں ہم کتنوں میں سے کون ہو اور کون نہ ہو۔ میں بار دیگر اہل خانہ سے اظہار تعزیت کرتا ہوں، ساتھ دعا گو اللہ رب العزت بادشاہ بھائی کے درجات میں مزید بلندیاں عطا فرمائے۔ ان کے لیے اہل خانہ نے ثواب کو وصال کرنے کے اعتبار سے جتنے بھی امور، جتنے بھی معمولات سر انجام دیے ہیں، اللہ رب العزت تمام کو ان کے حق میں قبول فرمائے، اور ہم سب کو بھی فکر آخرت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت پسماندگان کو صبر دے، اور اس صبر پر تمام کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔